آج کل روزی میں برکت نہیں، منڈی ہے منڈی، دھندے بالکل ڈیم پڑ گئے. ارے وہ لاری چلانے والا نا وہ بھی کہتا میرا دھندا نہیں ہوتا. ارے کپڑے بیچنے والا، دکان میں برتن بیچنے والا وہ بھی کہتا میرا دھندا نہیں ہوتا. ارے بڑے بڑے جو ہماری امت کے بلڈر ہیں، بڑے بڑے کانٹریکٹر ہیں، جن کی بڑی بڑی آفس ہے، وہ بھی کہتے کہ مولانا دھندا نہیں ہوتا. ارے میرے پیارو، اور پوچھو کہ دھندا کیوں نہیں ہوتا، منڈی کیوں آ گئی؟ حکومت کا پرابلم، گورنمنٹ پرابلم، سپریم کورٹ کا پرابلم، ہائی کورٹ کا پرابلم. دھرم پور والوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، ہمارا اللہ سپریم کورٹ کا محتاج ہے؟ ہمارا اللہ نوٹ بندی ہو جائے تو پریشان ہے، ہمارا اللہ جی ایس ٹی لگے تو پریشان ہے، ہمارا اللہ کوئی گورنمنٹ کا محتاج ہے؟ میرے دوستو، یہ غلطی کرنا، خود الزام کسی اور پہ لگانا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارو، ہمارا اللہ سے یقین بیٹھ گیا. ہماری نمازوں کے جنازے نکلے. میرے دوستو، ہم نے دل میں حسد، جلن، بغض، عداوت کینہ کیا، ہم نے دارو پیا، ہم نے جوا کھیلا، نتیجہ یہ ہوا اللہ نے ساری برکتوں کو چھین لیا. اور ابھی بھی کہتا ہے کہ کسی اور کا نقصان ہے. نقصان ہمارے ایمان کا ہے. اللہ کی قسم، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا نا، کوئی آنکھ اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھ سکتا. لیکن کیا میرے دوستو، کیا حال. دیکھو نا، بیان سننے والے پورا مجمع ہے. کیوں قاری احمد علی وہ بہت زور کا بیان کرتے، چل بھائی چل، آجا آجا. کیوں اللہ قیامت میں پوچھے گا قاری احمد علی کا بیان سنا تھا؟ اللہ سب سے پہلے پوچھے گا نماز پڑھا تھا بندہ؟ کیا میرے دوستو یہ دھوکے والا معاملہ چل رہا ہے، وہ بھی اللہ کے ساتھ مقابلہ. آپ کو ایک بات معلوم ہوگی، دیکھو اللہ سے بڑھ کر بولو کوئی طاقت والا. ایک بہت اچھی بات سن لو، آپ لوگ سنیں گے؟ ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ کتنے بجے مولانا ایوب صاحب ختم کرنا؟ نہیں کوئی ٹائم نہیں. مولانا بھی سوتے گے کچھ نہ کچھ بولے گا یہ. کوئی ٹائم تو نہیں نا؟ آپ نے نام سنا ہوگا، نبیوں میں بہت خوبصورت نبی، ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا. کون؟ حضرت یوسف. بلکہ بہت سی مسجدوں میں سورہ یوسف کی تفسیر بھی ہوتی رمضان میں. بولو نا، سب سے خوبصورت نبی کون؟ اتنے خوبصورت تھے، تفسیر میں لکھا ہے اتنے خوبصورت ہے کہ حضرت یوسف جب پانی پیتے تھے، بھائی کٹورا لیا، پانی لیا، جب پانی پیتے تھے 40 قدم دور کوئی کھڑا ہوتا تھا، وہ دیکھتا تھا حضرت یوسف کے گلے سے پانی نیچے اتر رہا ہے. بولو سبحان اللہ. اتنے خوبصورت ہوں گے کہ جب ان کا قصہ قرآن میں آیا نا تو اللہ نے کہا میں نے بہت سے نبیوں کے قصے بیان کیا، لیکن اب خوبصورت نبی کا خوبصورت قصہ بیان کرنے والا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے قصے بہت بیان کیے، لیکن جب حضرت یوسف کا قصہ آیا اللہ نے کہا بڑے خوبصورت پیغمبر ہے، اس لیے ان کا قصہ بھی کیسا ہوگا. ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک، پڑھو پڑھو، نحن نقص علیک احسن القصص. کیسا قصہ؟ بولو. بیوٹیفل، خوبصورت قصہ. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں بہت بڑے خوبصورت پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت خوبصورت قصہ بیان کرنے والا. حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے. پھر ایک مرتبہ بولو، حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے کہ نہیں تھے؟ اتنے خوبصورت تھے کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف ایسے پاس ہوئے، بہت ساری عورتیں بیٹھی ہیں. بولو بہت ساری عورتیں، اور سب عورت کے ہاتھ میں چھری ہے. بولو کیا ہے ہاتھ میں؟ اور دوسرے ہاتھ میں فروٹ. ارے بھائی عورتوں کو فروٹ کاٹتا ہوا دیکھا کہ نہیں آپ نے؟ نہیں، گھر میں آپ لوگ کرتے ہو یہ کام؟ ارے بھائی حافظ صدیق صحیح ہے نا، ہمارے گھر میں عورتیں پھل کاٹتی کہ نہیں کاٹتی؟ سبزی کاٹتی ہے نا، تو ایک ہاتھ میں چھری اور ایک ہاتھ میں فروٹ ہے. ساری عورتیں بیٹھی ہیں، مصر کی عورتیں، ایک ہاتھ میں چھری اور بولو ایک ہاتھ میں. اور حضرت یوسف وہاں سے صرف پاس ہوئے. بولو صرف، یعنی عورتوں کو دیکھا نہیں، ان سے بات نہیں، صرف حضرت یوسف وہاں سے پاس ہوئے. عورتوں کی نظر جب حضرت یوسف پر پڑی تو جو چھری تھی نا جس سے فروٹ کاٹتے تھے، حضرت یوسف کو دیکھ کر ایسے مبہوت ہو گئی کہ فروٹ کی جگہ اپنی انگلیوں کو کاٹنا شروع کر دیا. کس کو کاٹنا شروع کیا؟ اور کیا خون کے قطرے. وہ تو حضرت یوسف پاس ہو گئے، پھر سب نے دیکھا خون. ارے اب درد ہو رہا، ارے میں نے میری انگلی کو کاٹا، میری انگلی کو کاٹا. وہ ساری عورتوں نے ایک ساتھ میں کہا اللہ کی قسم یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے. بولو سبحان اللہ.
قرآن کریم نے فرمایا کہ ان عورتوں نے پھل کو نہیں کاٹا، کس کو کاٹا؟ اپنی کنگلیوں کو کاٹا، جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ ان عورتوں نے اپنے چھریوں کے ذریعے سے پھلوں کو نہ کاٹا، اپنی انگلیوں کو کاٹا، اور ہر ایک عورت نے قسم کھا کر کہا میرے مولا کی قسم، میرے اللہ کی قسم، یوسف انسان نہیں، یہ تو کوئی سچ بتاؤ حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے نا؟ بولو نا، لیکن اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ، اللہ کا کوئی مقابلہ؟ حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے۔ جب وہ وقت آیا کہ حضرت یوسف کو بیچا جائے گا، بھائی بڑی مارکیٹ لگی تھی، اور کن کو بیچا جائے گا؟ اور آپ کو معلوم ہے مارکیٹ میں سب لوگ اپنا مال دولت لے کر آئے تھے، آج یوسف کو خریدنا ہے، اور ایک سوال ہوتا تھا کہ کون یوسف کو خریدے گا؟ بڑی نیلامی ہوگی، بھائی ہزاروں کی بولیاں لگے گی حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے۔ تو آپ کو معلوم ہے بہت بڑا سٹیج بنایا گیا، اور اعلان ہو گیا کہ تھوڑی دیر میں پردے میں حضرت یوسف آئیں گے، پھر اپنا چہرہ اٹھائیں گے، اس کے بعد بولیاں لگے گی، جس کی بولی سب سے اوپر ہوگی آج یوسف ان کو دے دیے جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو بڑی مارکیٹ لگی۔ آپ کو معلوم ہے اس زمانے کی ایک عورت آئی تھی جس کا نام آج بھی کتابوں میں ملتا ہے الفاریہ۔ بولو کیا نام؟ الفاریہ، اور نام کتابوں میں ملتا۔ وہ عورت بہت مالدار تھی، بہت، سب کو یہ تھا کہ شاید وہ عورت میدان میں نہیں آئے گی، لیکن سارے لوگ آئے تھے بھائی، کوئی سونے کے ڈھیلے لے کر آئے، کوئی چاندی کے ڈھیلے لے کر آئے، کوئی معلوم نہیں کتنی جائیداد اور پیسے لے کر آئے، کوئی کتنی زمین اور پراپرٹی لے کر آئے، کیونکہ آج یوسف کو خریدنا، یوسف کو خریدنا، پورا میدان گچا گچ بھرا۔ لیکن سب کی نظر پڑی، کون عورت آئی؟ اور وہ عورت کیسے آئی معلوم ہے؟ آئی تو پورا ایک میدان کا ایک حصہ تھا جہاں سارے گھوڑے اور کچر کھڑے تھے، اور سب کے اوپر سونے کے ڈلے لدے ہوئے تھے، اور اس عورت نے کہا سب لوگ بیٹھ جانا، یوسف کی بولی کوئی مت لگانا، کیونکہ میں جتنا لائی ہوں کوئی بھی لے کر آیا۔ اور سب نے دیکھا صحیح میں پورا میدان بھرا ہے، اس کے سارے گدھے کچر گھوڑے، اور سب کے اوپر سونے کے ڈلے لگے ہوئے۔ سب سمجھ گئے بھائی یہ تو بولی لگا کے کوئی فائدہ، کیونکہ لینے والی کون ہے؟ یہ عورت ہی، اور عورت کا نام کیا ہے؟ الفاریہ، یہ عورت لے کر جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے جب وہ وقت آیا، جب حضرت یوسف آئے، اللہ کی قسم میرے پیاروں، جب چہرے سے کپڑا اٹھایا اور سارے لوگوں نے دیکھا، سارے جو خریدنے والے تھے سب نے دیکھا، اس عورت نے بھی دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے اس عورت نے جب دیکھا، اور سب کی نظر یہ تھی کہ ابھی وہ کہے گی کہ سب لوگ اپنی بولی لگاؤ، میں اپنی بولی لگاتی ہوں، لیکن اس عورت نے جیسے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا جس کو بولی لگانے لگاؤ، مجھے نہیں خریدنا، جس کو بولی لگانی ہے لگاؤ، مجھے خریدنا۔ تو سارا مجمع حیران ہو گیا، سارے دوڑتے دوڑتے فاریہ کے پاس گئے، ارے تمہاری عزت کا سوال ہے، ارے سارے لوگوں کی نظر تمہارے اوپر ہے کہ تمہاری بولی لگے گی، پھر کسی کی بولی لگنے والی نہیں۔ حضرت فاریہ نام کی جو عورت تھی اس نے کہا نا، مجھے نہیں خریدنا ہے، جس کو جو بولی لگانا ہو لگاؤ۔ سب نے کا چہرہ کھلا، سب نے دیکھا تم کو بولی نہیں لگانا۔ وہ فاریہ کہنے لگی جتنا سامان لے کر آئے ہو نا، اس سے تو حضرت یوسف کا ایک پاؤں بھی نہیں خریدا جا سکتا ہے، اتنے خوبصورت ہے، جتنا سامان لے کر آئے ہو نا، اس سے تو یوسف کا ایک پاؤں بھی نہیں خریدا جا سکتا، میں یوسف کو کیسے خریدوں گی؟ تو سب نے کہا لیکن بولی تو لگاؤ۔ کہا نا، مجھے خریدنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنا مال دولت لے کر میں آئی ہوں، جتنے گدھے کچر گھوڑے، جس پر سونے کے ڈلے اور سونے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے کر آئی، وہ فاریہ نام کی عورت کہتی ہے اس سے یوسف کا ایک پاؤں نہیں خریدا جا سکتا، پورے یوسف کو کیسے خریدیں گے؟ اور پھر اس نے کیا کہا معلوم؟ یہ سارا مال میں نے نیت کر لیا صدقہ خیرات کرنے کا، مجھے یوسف کو نہیں خریدنا۔ کیوں؟ کہ جب یوسف کا ایک پاؤں اتنا خوبصورت ہے تو قسم اللہ کی پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ بھائی یوسف کا پیر، تو میں یہ کام کرتی ہوں کہ یوسف کو نہیں خریدتی ہوں، یہ سارا مال صدقہ خیرات کرتی ہوں، اسی کی بن جاتی ہوں جس نے یوسف کو پیر۔ جب یوسف اتنے حسین ہے، اتنے جمیل ہے، اتنے خوبصورت ہے کہ ان کو دیکھ کر عورتیں چھری لے کر اپنی انگلیوں کو کاٹتی ہے، تو وہ فاریہ نام کی عورت کہتی ہے کہ کون ہے ایسا بیوقوف جو یوسف کو خریدنے کے لیے آئے؟ یوسف کو خریدا نہیں جا سکتا۔ لیکن سوچو جب یوسف اتنے خوبصورت ہے تو پیدا کرنے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا، تو اسی کو اپنا نہ بنا لے بے۔ میرے پیارو، وہ اللہ کا مقابلہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ آج کون کون تیار ہوتا ہے بھائی؟ پکا وعدہ کرے اللہ کا مقابلہ نہیں کریں گے،
تیار ہو بھائی؟ بولو بولو اللہ کا مقابلہ. ہمیں تو ہر جگہ بولتا ہوں اللہ کا مقابلہ کرنا ہے. اے دھرم پور والوں کا نماز چھوڑنا ہے ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے. ہاں ہم کو قرآن نہیں پڑھنا ہے. ہم کو وہی دارو کی زندگی میں رہنا ہے. ہم کو وہی جوا کھیلنا ہے. ارے ہم کو وہی بدماشی کرنا ہے. یعنی اللہ کا مقابلہ اگر کرنا ہے نا تو آج سینہ ٹھوک کر بول دو اللہ تیرا مقابلہ کروں گا اور مروں گا بھی نہیں. کون اوپن چیلنج کرتا میرے کو نہیں مرنا؟ نہیں کوئی تو دھرم پور میں بولے نا کھڑے ہو کر نا مولانا کروں گا مقابلہ کروں. کیوں کہ دھرم پور میں سب کو موت آئے گی میرے کو نہیں آئے گی. ہے کوئی ایسا کوئی دھرم پور میں بولے آتی یہاں موت آتی ہے کر کے بیٹھے آتی ہے موت؟ نہیں آتی تو میں بھی پلاٹ لے لوں یہاں پہ. میں مرنا کہ نہیں مرنا؟ اور اللہ تو اوپن چیلنج کرتے ہیں. اللہ اوپن چیلنج کرتے ہیں میرا بندہ جب مرنے کا وقت آئے تو بلا کس کو بلا تھا؟ اللہ کہتے ڈاکٹر کو بلا. اللہ کہتے حکیموں کو بلا. ارے اللہ کہتے تعویذ والے بابا کو بلا. اللہ کہتے آج سب کی طاقت تجھے بچانے کی ہوگی میرا فیصلہ تجھے مارنے کا ہوگا. اللہ کہتے میری قسم سب کی طاقت پیچھے ہوگی میرا فیصلہ